ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں کچھ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے کہیں یہ ہمارے لیے درد سر نہ بن جائے۔ تو کافی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد کہ کن ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کامیاب رہی ہے اور کن ملکوں میں یہ خراب ہوئی ہے، یعنی ناکام رہی ہے، ان کے اوپر کافی ریسرچ کرنے کے بعد کچھ ایسے پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جن پر عمل اگر کر لیا جائے تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی سکسیسفل طریقے سے انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو کامیاب بنا پائے گی۔ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو یور اون چینل۔ اچھا، آج ہم ایک ووٹنگ مشین کے بارے میں پوری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جتنا دور جو ہے وہ جدید ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ الیکٹرانک مشینز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزوں کی طرف ہم جائیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے کافی زیادہ ملکوں میں اس کو متعارف کرایا جا چکا ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی اس کے اوپر کافی زیادہ کام ہو چکا ہے اور وہ تقریباً 3 الیکشنز جو ہیں وہ اسی الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے کرا چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ فائدے بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیلنجز بتاؤں گا کہ جس چیلنجز کا پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے، اور میں نے ریسرچ کرنے کے بعد کہ کچھ ترقیاتی ملک کس طرح ان چیلنجز سے نکلیں، ان تمام کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور کس طریقے سے ہم اس الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو بالکل کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خوبی جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 5 بجے جو ہی آپ کے پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ ختم ہوگی تو اگلے ہی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اگلا صدر اور وزیر اعظم کون ہے یا آپ کے کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 3-4% ووٹ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، پیپر بیلٹ کے اوپر جو ہے 1 یا 2 بندوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ مہر جو ہے وہ دوسرے کے کھانے میں بھی آ جاتی ہے، تو وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کروا دیتا ہے اور اس طریقے سے ووٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں یہ ہے کہ ہماری جو مشین شبلی فرازی صاحب کی جو نگرانی میں بنائی گئی ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، اس میں یہ خوبی ہے کہ آپ اگر ایک ٹائم پہ 4-5 بٹن دبا کر 4-5 لوگوں کو بھی ووٹ دینا چاہیں تو سب سے پہلے جس پہ آپ نے کلک کیا ہوگا ملی اور مائکرو سیکنڈز میں سب سے پہلے جو کلک مشین لے گا آپ کا ووٹ وہی والا گنا جائے گا، کوئی 4-5 ووٹوں کو یہ ایک ساتھ نہیں لے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہی سارے لوگ ووٹ کو کاسٹ کر دیں گے تو تقریباً 15 سے 10 سیکنڈ کے اندر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اسی طرح حکومت کو کافی زیادہ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ووٹ جا کر بار بار جو ہے وہ گنتے ہیں، ہمارے ووٹوں کو گننے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ کاسٹ بھی ان کا ریڈیوس ہوگا۔ دوسرا، ہمارے جتنے رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، گاؤں کی سائڈ پہ یا شہروں میں بھی ایون، ان میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا، ان کو ذرا سا ایک نیو ورلڈ نظر آئے گی اور ٹیکنیکل اسپیکٹس ان کو زیادہ نظر آئیں گے کہ ووٹنگ کے لیے بھی جو ہے تو ہم لوگ مشینز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بینگ انجینئر میں خود کیونکہ ہم لوگ تو ٹیکنالوجی کے ہی دائی ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں ایکسل کرتی رہے، تو ایک کافی زیادہ بینیفٹ ان لوگوں کو بھی ہوگا، کافی زیادہ اس میں مزید ریسرچز کی جائیں گی، تو ایک نئے بزنس جو ہے وہ اس میں کھل کر آئیں گے اور ہم وہ پرانے فرسودہ سسٹم سے نکل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج کوئی بھی کیلکولیٹر کے اوپر بات نہیں کرتا، جو کیلکولیشنز کیلکولیٹر پہ ہوتی ہیں سارے دنیا اس پہ متفق ہوتی ہے، مشین کی بات ہر کوئی مانتا ہے۔ تو یہ اگر ہم سکسیسفلی اس چیز کو امپلیمنٹ کر پائے تو یہ جو ہمارے ملک میں ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے ہم اس سے بھی آزاد ہو جائیں گے، کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر پائے گا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی اور میرے ووٹ چوری ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی نے تقریباً 120 دن دھرنا جو دیا تھا، اس کا ایک مین کاز یہ بھی تھا کہ وہ 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بے ضابطیاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اس طرح کے سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا تو اس سے زیادہ ہم لوگ جلسے اور جلوس اور جو فسادات ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔
آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس سسٹم کو لانچ کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب ہنری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جب الیکشن ہوا تو جو پاپولر ووٹ تھے وہ سارا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ پاپولر ووٹ تھے ہنری کلنٹن کے، لیکن جو الیکٹورل ووٹ مشینز کے ذریعے آئے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑ گئے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود اس کی انویسٹیگیشن انہوں نے کروائی اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے باقاعدہ یہ شیئر کیا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم تھا جس کے ذریعے آن لائن ووٹنگ بھی کی گئی اور وائی فائی اور سارا کچھ استعمال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ حلقوں میں ان لوگوں کے بھی ووٹس ڈلوائے گئے جن کا اس حلقے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس طرح کے چیلنجز وہاں پہ ہیں. اسی طرح انڈیا میں تقریباً 3 الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہوئے. اب وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس کو تقریباً اس کے جیتنے کا تو خیر کوئی چانس نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ تھا تو اس نے خود کو بھی ووٹ ڈالا تھا، اس کے گھر والوں نے بھی ووٹ ڈالا تھا. اور جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جب ووٹنگ اس کی ہوئی اور جب رزلٹ آیا تو اس کو 0 ووٹ پڑا تھا. اس پہ اس نے پٹیشن بھی دائر کی، ادھر جج کے سامنے وہ گئے اور اس نے کہا کہ ایٹ لیسٹ میں نے اور میرے گھر والوں نے تو ووٹ دیے نا، اب وہ ووٹ کہاں پہ چلا گیا. تو اسی طرح سے کچھ سوالات اس کے اوپر اٹھتے ہیں. اسی طرح جرمنی، نیدرلینڈ اور ان کنٹریز نے اس کو اسٹرانگلی ریجیکشن کی ہے باقاعدہ کہ یار ہم اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ اس میں ہیکنگ ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی ایرر آ سکتا ہے تو ہمارا پیسہ بھی خراب ہو سکتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ووٹنگ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پبلک کا بیلیف حاصل کرنا. اگر پبلک کو یہ بیلیو حاصل ہو جائے کہ واقعی ہمارے ووٹوں کے ذریعے ہی بندہ سلیکٹ ہو کر آ رہا ہے پھر تو وہ چیز کامیاب ہے. لیکن کیونکہ اس میں کچھ ایسے مسئلے آئے جس کی وجہ سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوئے، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا. سب سے کامیاب ملک جو اس میں جا رہا ہے وہ برازیل جا رہا ہے. برازیل میں تقریباً 1996 میں اس کے اوپر کام پورا ہوا. 1998 کا الیکشن، پھر 2000، پھر 2002، پھر 2004، پھر 2006 کا الیکشن، یہ سارے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے کیے گئے. اب میں آپ کو بتا دوں وہ کامیاب کیسے ہوئے. ان کی جو یہ الیکٹرول کی جو کورٹ ہے انہوں نے خود اس مشین کو بنوایا اور خود اس کی ساری کنسلٹیشن کی اور انڈیپینڈنٹ باڈی نے اس کو بنایا اور پھر مکمل طور پر ساری کی ساری پارٹیز، ادھر جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سب کو ایک ٹیبل پہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کا ایک اتحاد کیا کہ واقعی آپ جتنا خود اس کو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ چیک کر لیں کہ یہ واقعی مشین صحیح ہے یا نہیں. جب ساروں کی لوگوں کی ایتھینٹیکیشن اس پہ ہو گئی، کنفرمیشن ہو گئی کہ واقعی ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ووٹنگ مشین بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب اس سسٹم کے اوپر کوئی بندہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. سارے جو بھی رزلٹ آ جائے، کسی کے خلاف آ جائے یا کسی کے حق میں آ جائے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ عوام کا دیا ہوا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب ہم لوگ آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں اس مسئلے کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات، آپ نے جو ہی شبلی فراز صاحب نے اس کو لانچ کیا، عمران خان صاحب نے خود اس کا وزٹ کیا، اس کو ووٹ ڈالا، وہ سب کرنے کے بعد تو اپوزیشن پارٹیز اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہر 10واں ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا، اس میں کوئی ایسی پروگرامنگ کی گئی ہے. تو آپ ایسا کریں، شبلی فراز صاحب نے بھی یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپرٹس کو لائیں اور اس مشین کو ٹیسٹ کریں اور اپنی کنفرمیشن اس پر ظاہر کریں، اس کے بعد ہی ہم اس کو لانچ کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا سکتا ہے. ہم اتنے بڑے جنرل الیکشن کی طرف اگر ڈائریکٹ اس مشین کو لے کر جائیں گے، پہلے تو لاکھوں کروڑوں روپے اس مشین کو بنانے پہ لگ جائے گا. اتنی زیادہ ہمارے ایک ایک حلقے میں 250 جو ہیں تو وہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، تو کتنی زیادہ مشینیں ہمیں بنانی پڑیں گی. اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد اگر یہ طریقہ فیل ہو گیا اور وہ بعد میں کوئی ہارنے والا یہی بات کرتا رہا اور ہم لوگ پھر پیپر کی طرف آئے تو ہماری یہ انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو کسی ضلع کی الیکشن میں یا کسی بلدیاتی الیکشن میں اس کو کروایا جائے اور عوام کا آرام سے بلیو جو ہے یا اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھائے. باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں سب کو متحد کیا جائے اور ساری اپوزیشن پارٹیز اپنا ایک ٹیکنوکریٹ یا اپنا ایک ٹیکنیکل پرسن اس کو آگے کرے تاکہ وہ ان کو لیڈ کرے اور ایک کمیٹی بنائی جائے جو کمیٹی ساری آل پارٹیز کی طرف سے ہو، چاہے حکومت ہے، اپوزیشن ہے، جو بھی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں عوام کی طرف سے بھی ایک آدمی آپ لے لیں تاکہ وہ عوام کی نمائندگی کرے اور وہ کمیٹی پھر یہ کنفرمیشن کرے کہ واقعی ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے اور ساری کنفرمیشن کر دی اس مشین میں کوئی بے ضابطی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس چیز کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں.
اسی طرح ایک اور سوال حکومت کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے مشین تو بنا دی، آپ نے کہا اس میں کسی قسم کا وائی فائی نہیں ہے، اس میں مثال کے طور پہ کسی قسم کی کوئی ہیکنگ نہیں کر سکتا، سافٹ ویئر کو بریک نہیں کر سکتا، لیکن اسی جو انہوں نے ان کے اینکر پرسن شبلی فراز صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے ابھی اے آر وائی والوں کا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ریٹرننگ آفیسر ایک سلپ اس میں سے نکالے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنے ووٹ ملے ہیں، نون کو کتنے ملے ہیں، پیپل کو کتنے، مطلب سب کے ووٹ اس میں ہوں گے، تو پھر اس طرح ہوگا کہ یہ سارے حلقے جو ہیں ان کے لیے ایک بار کوڈ سکینر ہوگا، تو آپ کی جو فارم 45 ہے اس کے اوپر بار کوڈ اسکینر ہوگا، وہ ادھر سے اسکین ہوگا اور یہ ایک مین سرور کے اندر جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے ساروں کے جو ووٹس ہیں فارم 25 کے وہ ایڈ ہو کر ڈائریکٹ ایک بڑا فارم 45 جنریٹ کریں گے، جس میں ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنے ووٹ لیے اور کس نے کتنے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پولنگ سٹیشن ہے وہاں تک تو بات کلیئر ہے، لیکن پولنگ سٹیشن کے جو اس کے بعد جو فارم 45 اسکین ہو کر مین سرور میں جائے گا، اس کے درمیان کی جو سیکیورٹی اس کو بھی جو ہے سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو کریکٹ کرنے کی یا امپروو کرنے کی یا کسی قسم کی بھی اس کی ایک سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھے۔ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ بار کوڈ سکینر والا جو طریقہ ہے نا، جس کے ذریعے آن لائن ہوگا یا وائی فائی موڈیول کے ذریعے جس طرح سے بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال اس کو مینول رکھا جائے، فارم 45 ہر ایک پولنگ سٹیشن پہ جنریٹ ہو، پھر اس کو مینولی ایڈ کیا جائے۔ فی الحال خالی اس مشین پہ پبلک کا بیلیف حاصل کیا جائے، اس کے بعد جا کر اگلے فیز میں آپ لوگ جب اچھی سائبر سیکیورٹی آپ لوگ گین کر لو تو تب جو ہے تو اس والے سٹیپ کو بھی ایڈاپٹ کیا جائے یا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو اس طرح کے پولنگ سٹیشن ہوں گے، اس میں اسپیشل قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک کے ڈیوائسز ہیں، میں ایک کنٹری کا پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن کی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ہینگ ہو گئی، تو انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو اس میں پتہ چلا کہ ڈالنے کے لیے کوئی آیا تھا، اس کے جیب میں بہت بڑا میگنیٹ تھا، اس میگنیٹ کی جو میگنیٹک فیلڈ تھی اس کی وجہ سے اس ووٹنگ مشین کے اندر جو ہے تو وہ کچھ ویو ڈسٹرب ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کرنٹ پاس کرنا یا اس کے جو الیکٹرانک سرکٹس ہیں اس میں کوئی مسئلے آئے، کوڈ میں مسئلہ آیا جس کی وجہ سے وہ ہینگ ہو گئی اور اس پولنگ سٹیشن کا رزلٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کے اوپر دوبارہ سے پھر الیکشن کروایا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو میں نے جتنا مجھ سے ہوا اتھینٹک انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے الحمدللہ ہم لوگ کافی اچھی طریقے سے جو ہے اس سیکٹر میں بھی ترقی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر کام کر دیا جائے، کچھ اچھی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروائی جائے تو جو ملک اس چیلنج سے ہو کر کامیابی کی طرف نکلا ہوتا ہے اس کی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔